للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم سب ماہ جمعۃ المبارک کی اس پر نور نشست میں جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج سال رواں 2022 کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 6 جمادی الثانی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت اور پوری ملت اسلامیہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہی ہے۔ جب بھی کوئی نیا سال یا نیا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ارشاد فرماتے جو صحابہ کرام کا معمول بھی تھا، اور ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والامان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ یا اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے امن اور امان کا ذریعہ بنا اور ہمیں اس میں امن سے داخل فرما، ایمان سے داخل فرما، اور ہمیں سلامتی اور اسلام عطا فرما، اور اپنی جو رحمان ہے یا اللہ تو اپنی رضا عطا فرما، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نجات اور پناہ عطا فرما۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آنے والے سال کو ملت اسلامیہ کے لیے خیر کا اور برکت کا سال بنائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے اور آفتوں سے، بلیات سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اس نئے سال کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری وہ احادیث ہیں جن کو مشکات شریف کے اندر لکھا گیا ہے اور جمع کیا گیا ہے، اور ان احادیث میں سے ہر حدیث کا تعلق ایک قصے کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ہم تھے تو کیا واقعات پیش آئے، اور پھر اس میں حضور نے کیا رہنمائی فرمائی۔ تو یہ ایسی احادیث ہیں جن میں حضور کا فرمان بھی ہے اور ساتھ کوئی منظرنامہ بھی ہے جس کو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے کسی سفر میں، حتی اذا کننا بماء بالطریق، اور راستے میں ایک جگہ پانی کا تالاب، پانی کا کوئی چشمہ نظر آیا، پانی کا کوئی بندوبست نظر آیا، صحرائی علاقہ تھا اور لوگ پانی کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو جب انہیں کوئی ایسا پڑاؤ نظر آیا جہاں پہ پانی کی سہولت بھی موجود ہے تو سارے لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ تعجل القوم عند العصر، عصر کی نماز کا وقت تھا اور لوگوں نے جلدی کی اور جلدی وضو کرنے لگے۔ فتودعوا وهم رجال، اور انہوں نے ایسے وضو کیا کہ جیسے جلد بازی میں وضو کیا جاتا ہے، تاکہ ہم جلدی وضو کریں، عصر پڑھیں اور پھر اپنا سفر جو ہے اس کو آگے جاری کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے۔ تو جب انہوں نے وضو کیا،
فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، تو ہم جب ان کے پاس پہنچے جو وضو کر چکے تھے، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، اور ان کے پاؤں کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، یعنی ان پہ پانی نہیں لگا تھا، وہ خشک نظر آ رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ وہ ایڑیاں جن پر وضو کا پانی نہ پہنچے ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے آگ کی وعید ہے، ڈراوا ہے۔ لہٰذا بندہ وضو کرے لیکن اس کی ایڑیاں خشک رہ جائیں اور وہ اپنے پاؤں اور دیگر اعضاء تک صحیح پانی نہ پہنچائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ وعید سنائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا اسبغوا الوضو، کہ جب تم وضو کرو تو اس میں اسباغ کرو، اور اسباغ کا معنی ہے اچھے طریقے سے ہر عضو کو دھو لو، پھر 3 دفعہ اس پہ پانی کو دہراتے رہو تاکہ تمہارے وضو کا کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ تو وضو کے معاملے میں اتنی زیادہ اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ نماز درست ہوتی ہے، نہ طہارت صحیح طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہم سب کو حدیث پاک سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم جب وضو کریں تو وہ اتنا عمدہ ہو اور اس کے اندر اتنا ٹھہراؤ ہو اور اتنے سکون سے وضو کی یہ سنت پوری کی جائے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، اور اس میں بڑے آداب کا خیال رکھ کر وضو میں اسباغ کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور ان سے سنا کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کبھی کبھی کھلی فضا کے اندر کہیں بیٹھ کے وضو فرماتے تھے تو ان کے مریدین وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر دیکھنے والا ہوتا کہ ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر انسان پہ رعب اور جلال طاری ہو جاتا کہ کیسے اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور کتنے انہماک سے وضو کر رہا ہے کہ اس کو دنیا و ما فیہا کی کوئی ہوش نہیں ہے، ادھر ادھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پورے انہماک اور توجہ سے وہ وضو فرماتے۔ اسی طرح حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا، اور آپ کے جتنے امجاد ہیں، جتنے بزرگ ہیں، ان میں سے حضرت امیر السالکین پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ وضو میں صرف کلی وہ اتنی زیادہ تعداد میں کرتے کہ لا تعداد جو ہے وہ کلیاں کرتے۔ تو لوگ پوچھتے کہ آپ اس قدر زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس کریم کا نام لینا ہے وہ نام اتنا پاک ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا منہ اچھی طرح پاک ہو جائے اور پھر میں اپنے کریم کا نام لوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی سنت ہے اور آپ ہی کی تعلیم ہے کہ آپ نے فرمایا اسبغوا الوضو، کہ وضو میں اسباغ کرو۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک جو آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور پھر مشکات المصابیح کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں جن کو تصوف کے اندر بھی، تزکیہ نفس کے اندر بھی خاص مقام حاصل ہے، اور فقراء کے ہاں وہ ایک علامت سمجھے جاتے ہیں فقیری کی اور تصوف کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بزرگی عطا فرمائی۔ وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں خرج زمن الشتاء، کہ ایک دفعہ سردیوں کا موسم ختم ہو رہا تھا، والورق یتہافت، اور درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ سردیوں کا موسم جا رہا تھا اور درختوں کے پتے سخت سردی کی وجہ سے گر رہے تھے۔ فأخذ بغصنین من شجرۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں پکڑیں، تو جب آپ نے ان کو پکڑا تھوڑا سا ان کو جھٹکا لگا تو پھر ان کے پتے تیزی سے نیچے گرنے لگے اور وہ زمین کے اوپر جو ہے پتے آ کے گر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھ کر اپنے صحابی حضرت ابو ذر سے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر، اے میرے غلام ابو ذر۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک، میں صدقے جاؤں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المسلم لا یصلی الصلاۃ یرید بہا وجہ اللہ، فرمایا جب اللہ کا کوئی بندہ وضو کر کے نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ نماز اپنے مولا کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا، ریاکاری مقصود نہیں ہوتی، دکھلاوا اس کا مطمع نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مصلی پہ آتا ہے کہ میرا مولا راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ مسلمان
اس طرح نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ہذہ الورق عن ہذہ الشجرہ، تو فرمایا پھر اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے یہ پتے جھڑ جھڑ کے نیچے گر رہے ہیں۔ ایک منظر بھی دکھایا، اور اس منظر سے کتنی بڑی تعلیم حضور نے ہمیں ارشاد فرمائی، امید کی بات فرمائی۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تم نماز پڑھنے آئے اور واپس چلے گئے اور تمہارے وجود میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ رونما نہ ہوئی، بلکہ جب تم آئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تم نے سجدہ نیاز جو ہے وہ ادا کیا اور اپنی جبین کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکایا، تو تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور تمہارے جسم سے گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے درخت سے سردی کے موسم میں پتے جھڑا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کا بیان کیا کہ نماز جو ہے وہ کیسے انسان کو پاک کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ فحاشی سے، منکرات اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے وضو کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ اس سے یہ ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو میں تیسری حدیث پاک جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جن سے آج ہم اکتساب نور کر رہے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں انہو کہ یہ وہ قتادہ ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جب ان کی آنکھ نکل گئی اور آنکھ کا ڈیلا اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، وہ میری ہتھیلی پہ آ گئی اور اس سے میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے تکلیف پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جنت چاہیے یا تجھے آنکھ چاہیے؟ فرمایا تجھے جنت چاہیے یا تجھے آنکھ چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا غلام کیا عرض کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ جنت تو آپ کی غلامی کے صدقے ملنی ہی ملنی ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں جنت تو ویسے ہی ملنی ہے، آنکھ آپ اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیجیے، مجھے آنکھ کی دولت جو ہے وہ بھی آپ کی بارگاہ سے نصیب ہو جائے۔ اب کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آنکھ مانگنے چلے گئے، یہ تو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ شرک ہو گیا۔ پتہ چلا صحابی وہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر مانگنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ جو حضور کا دروازہ ہے وہی خدا کا دروازہ ہے، جو حضور کا در ہے وہی خدا کا در ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس آنکھ کو اپنے ہاتھ سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی جگہ پہ وہ ڈیلا رکھا، تو فرماتے ہیں کہ جو آنکھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے عطا کی برکت سے مجھے عطا ہوئی ہے، اب پہلی آنکھ سے بھی زیادہ مجھے اس سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ نور ان کو حضور کی بارگاہ سے ملا اور اللہ کی عطا سے ملا۔ وہ فرماتے ہیں کان یحدث، وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ تشریف فرما تھے تو پاس سے کسی کا جنازہ گزرا، لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح عنہ، یہ دو لفظ حضور نے ارشاد فرمائے، مستریح او مستراح عنہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مستریح او المستراح عنہ، یا رسول اللہ یہ آپ نے جنازے کو دیکھ کے یہ کیا لفظ کہے ہیں کہ مستریح او مستراح عنہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مستریح کا مطلب ہے راحت حاصل کرنے والا، آرام حاصل کرنے والا، اور مستراح عنہ سے مطلب یہ ہے کہ جس کے جانے سے دوسرے لوگوں کو آرام مل جائے۔ فرمایا یہ جو جنازہ جا رہا ہے اگر بندہ مومن کا جنازہ ہو، مسلمان کا جنازہ ہو، کلمہ پڑھنے والے اللہ رب العزت کے سچے بندے کا جنازہ ہو، یستریح من نصب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ تعالی، تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھا کے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے
تو فرمایا اس وقت اس بندہ مومن کو دنیا کی تھکاوٹ سے آرام مل جاتا ہے، اور قبر اس کی آرام گاہ بن جاتی ہے، جہاں وہ بڑی میٹھی نیند سوتا ہے، جہاں اسے بڑی برکتیں ملتی ہیں، بڑی جو ہے وہ اس کو آرام اور راحت حاصل ہوتی، تو وہ مستریحن ہے او مستراحن عنہ والعبد الفاجر، اور جو فسق و فجور میں مبتلا گناہگار بندہ ہوتا ہے، یستریح عنہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو فرمایا اس کے چلے جانے سے وہ خود تو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کے جانے سے بندوں کو بھی راحت ملتی ہے، ملکوں اور شہروں کو بھی راحت ملتی ہے، درختوں اور چوپایوں کو بھی راحت ملتی ہے، کہ آج ایک ایسا بندہ چلا گیا جس کی وجہ سے بے برکتی تھی، نحوست تھی، اب وہ چلا گیا ہے، نحوست ختم ہو گئی، بے برکتی ختم ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ ارشاد فرمائے کہ یہ جنازہ جو جا رہا ہے یا مستریح ہے یا مسترا عنہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر سچا بندہ مومن ہے تو یہ دنیا کی تھکاوٹ کے بعد اب آرام کرنے جا رہا ہے، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنے جا رہا ہے، اور اگر ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے تو اب یہ تو جا رہا ہے، لیکن اس کے جانے سے زمین و آسمان خوش ہیں کہ انہیں راحت مل گئی۔ تو یہ کتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس زندگی کے بعد آرام ملے، جس زندگی کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں نصیب ہو، اور ایسی زندگی نہ گزاریں کہ ہمارے جانے سے دوسروں کو راحت مل جائے کہ ایک بندہ چلا گیا، ایک ایسا بندہ چلا گیا کہ جس کی وجہ سے نحوستیں طاری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت حدیث پاک جو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو پھر اس کی برکتیں جو ہیں انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں دو بھائی رہتے تھے، ایک ہی گھر میں ان کا ڈیرا تھا، گٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے دو بھائی جو ہے وہ رہتے تھے۔ فکان احدہما یأتی النبی والآخر یحترف، لیکن دونوں بھائیوں کی زندگی کا انداز جدا جدا تھا۔ ایک بھائی جب صبح اٹھتا تو فجر کی نماز پہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری نمازیں پڑھتا، پھر سارا دن اپنے کریم آقا کی صحبت میں گزارتا، سرکار کی گفتگو سنتا، حضور کے جلوے دیکھتا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا دن کا اکثر حصہ اپنے نبی کی صحبت میں گزارتا اور مسجد شریف کے اندر اس کا وقت گزرتا۔ والآخر یحترف، اور دوسرا پیشہ ور تھا، اور پیشہ ور کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی پیشہ تھا، کوئی فن ہنر وہ جانتا تھا، اور اس ہنر کی وجہ سے صبح صبح اٹھ کے بازار چلا جاتا، سارا دن اپنے اس ہنر کی کمائی کرتا، پیسے کماتا، اور رات کو تھکا ہوا واپس آتا، اس گھر کا خرچ بھی وہ چلاتا تھا اور جو ہے وہ کمائی بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسے بڑا مان تھا کہ میں تو کمائی کرتا ہوں اور سارے گھر کا خرچ میری وجہ سے چلتا ہے، اور مجھے جو ہے اتنا بڑا فن آتا ہے، تو اسے اس بات کے اوپر بڑا مان بھی تھا، بڑی خوشی بھی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا، شکا المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس بھائی کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی کہ میں سارا دن بازار چلا جاتا ہوں اور یہ اکثر حصہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے اور مسجد میں گھسا رہتا ہے، اور یہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس کام پہ نہیں جاتا جس پہ میں جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلک ترزق بہ، فرمایا اپنے فن کے اوپر مان نہ کر کہ تو گھر چلا رہا ہے، شاید تجھے خبر نہ ہو تجھے جو کچھ مل رہا ہے تیرے اس بھائی کی برکت سے مل رہا ہے، تجھے جو کچھ مل رہا ہے، جو رزق دیا جا رہا ہے، وہ تیرے اس بھائی کی وجہ سے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے مل رہا ہے، کیونکہ یہ ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، میری صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جو لوگ صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، مسجد کے ماحول سے جڑے رہتے ہیں، وہ انہیں کام بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کام نہ کریں، کام ہر بندے کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو بندہ مسجد کے ماحول سے جڑا رہے اور جو علماء صلحاء اللہ والوں کی صحبت میں ان کی خدمت میں بیٹھے، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا اور اس کی وجہ سے دوسروں کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا بندہ دیکھیں کہ جو دین کی خدمت میں مشغول ہے اور وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے اور جس کا کل مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا ہے، تو پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے گھر میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دینے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث پاک ہے۔ اور آخری حدیث پاک آج کی گفتگو کی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مدینہ پاک میں 6 مہینے اپنے گھر میں سرکار کو ٹھہرا کے حضور کی خدمت کرنے کا موقع ملا اور سعادت ملی، ہر 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، حضور کی گفتگو سنتے، اور آج استنبول کے اندر جہاد کرتے ہوئے جب آپ کا وصال ہوا تو آج بھی آپ وہیں سپرد خاک ہیں اور آپ کا مزار مرجع خاص و عام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ساتھ ہی عرض کرنے لگا عزنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں لیکن لمبی نصیحت نہ فرمائیں، چھوٹی نصیحت فرمائیں۔ یعنی بعض لوگ بڑا لاڈ بھی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پہ مہربانی فرماتے، کرم فرماتے، یعنی یہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ نصیحت بھی فرمائیں لیکن کوئی مختصر نصیحت فرمائیں جسے میں اپنے پلے باندھ لوں اور جس پہ عمل کر کے میں دنیا و ما فیہا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا مختصر بات سننا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو آپ نے ایک ایسی نصیحت فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بندہ آتا تو حسب حال اس کو نصیحت فرماتے، کسی کو فرماتے غصہ نہ کیا کرو، کسی کو فرماتے فلاں ذکر کیا کرو، تو اس طریقے سے ہر بندے کی کیفیت کے مطابق آپ نصیحت فرماتے۔ تو جب اس بندے نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت مختصر فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے تیاری کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرنے لگو تو پھر وہ نماز ادا کیا کرو جیسے کوئی الوداع کہنے والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی جو زندگی کو اور اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کے جسے یہ ہو کہ ابھی میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، تو فرمایا کہ جب نماز پڑھو